یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے تاریخی شہر میرٹھ میں 16 دسمبر 2018 کو میرٹھ کے مشہور استاد شاعر ڈاکٹر مکرم ادنا عشقابادی کا پہلی بار جشن منایا گیا۔ اس موقع پر ایک کل ہند مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی رہے بسپا پورو ودھایک شری یوگیش ورما جی اور مہاپور میرٹھ شریمتی سنیتا ورما جی۔ مہمان ذی وقار رہے نظام چودھری مزدور یونین ادھیکش مراد نگر، عادل چودھری پورو مہانگر ادھیکش سپا، صدارت حاجی غلام محمد پورو ودھایک سپا کی رہی۔ مشاعرے کے کنوینر رہے میرٹھ کی ادب نواز شخصیت مرحوم منی پہلوان کے پر نواسے نوجوان شاعر رمیز واحد میرٹھی۔ مشاعرے کے کو کنوینر رہے شاعر واجد میرٹھی۔ حاضرین، سپاس نامہ پڑھا جانا باقی ہے۔ میں مولانا رؤوف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جناب ڈاکٹر مکرم ادنا صاحب کے جو سپاس نامہ ان کے لیے لکھا گیا ہے، برائے مہربانی اس کو پڑھ کر کے آپ کو سنائیں، تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ جس شخصیت کا جشن ہے اس شخصیت کا مقام کیا مقام رکھتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، یہ میرٹھ شہر کی بڑی خوش بختی ہے کہ آج ہم لوگ ادب کے عنوان سے، چاہے جشن کے بہانے ہی سے، کسی کو نوازنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا تھا، ادب تاجیست از فضل الہی، بنہ برسر برو ہر جا کے خواہی۔ سبحان اللہ۔ ادب وہ تاج ہے، اگر تم نے اسے اپنے سر پر رکھ لیا تو پھر کہیں چلے جاؤ، عزت تمہارے قدموں پر ہوگی۔ اور آج ہم لوگ، یہ چونکہ تقریر کا عنوان نہیں، مجھے تو یہ ایک ذمہ داری کا کام ملا، پڑھ دوں گا، لیکن چونکہ ایسے پڑھے لکھے باشعور لوگ کم ملتے ہیں جنہیں یہ احساس دلانا ضروری ہے، جب کوئی قوم مٹا چاہتی ہے، ختم ہوا چاہتی ہے، تو اس کی تہذیب مرنے لگتی ہے، اس کا کلچر مرنے لگتا ہے، اس سے اس کے اخلاق چھن جاتے ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، خود رب العالمین نے رحمت للعالمین سے فرمایا تھا، کلام الملوکی ملوک الکلام۔ بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے، بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تمام انبیاء کے امام کو، بہت سارے انبیاء کو، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، تو اپنے محبوب کو کیا دیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین اخلاق۔ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر ہمیں یہ شعور دیتا ہے کہ ہم اپنی ادبی وراثت کو اپنے بچوں میں اسی طرح منتقل کریں۔ خیر بہر صورت، یہ بات لمبی ہو جائے گی، سنیں۔ بزم میرٹھ ادب کے زیر اہتمام جشن ڈاکٹر مکرم احمد عشق آبادی ہیں، عشق آباد کے فرزند ہیں۔ اب اسی سے تصور کر لیں کہ عشق آباد جب ان کے وطن کا نام ہے اور عشق ہی اول منزل ہوتی ہے تمام تر بلندی کی۔ مورخہ 16 دسمبر 2018 انتہائی مسرت کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر مکرم احمد ادنا ایک کہنہ مشق، صاحب طرز اور ماہر فن شاعر ہیں۔ آپ غزل، نظم اور دیگر اصناف سخن پر مساوی قدرت رکھتے ہیں۔ آپ کا کلام پرکیف اور اثر و تاثیر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لطافت و نفاست سے مزین ہوتا ہے، جو آپ کے کمال فکر و فن کا آئینہ دار ہے۔
بزم میرٹھ ادب آپ کی شعری ادبی اور فنی صلاحیتوں کے اعتراف میں آج کے جشن کے پروگرام میں بزم کی جانب سے چراغ ادب کے خطاب سے سرفراز کرتے ہوئے سند افتخار تفویض کرتی ہے اور دعا گو ہے کہ تیرے قلم کو خدا اور بھی روانی دے، تو جو لکھے اسے انداز جاویدانی دے۔ من جانب بزم میرٹھ ادب ہمارے آج کی محفل کی عزت و آبرو شان ڈاکٹر مکرم احمد ادنا وہ تشریف لا رہے ہیں اور یہ تفویض ہم ان کو نواز رہے ہیں۔ عزیز زوردار استقبال تالیوں کے ساتھ کیجیے محترم صاحب جشن ڈاکٹر مکرم احمد ادنا اشقابادی صاحب کا۔ اور میں چاہوں گا کہ تمام معزز حاضرین اس خوبصورت لمحات میں غلام محمد صاحب، اعجاز پاپولر صاحب، فخری میرٹھی صاحب، شعیب نعیم صاحب، ہردل عزیز، عمران صدیقی صاحب اس خوبصورت سے لمحات کے شریک ہو جائیں۔ اونکار گلچن صاحب بھی ایک شال لے کے آئے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی آ جائیں۔ طاہر بھائی سے بھی گزارش ہے وہ بھی منچ پہ آ جائیں۔ طاہر بھائی، طاہر نظامی صاحب، میرٹھ کی شان طاہر نظامی صاحب، اونکار گلچن صاحب سے بھی گزارش ہے وہ بھی آ گئے۔ غلام محمد صاحب، حاجی غلام محمد صاحب، یوگیش ورما جی، محترم جناب یوگیش ورما جی سے گزارش ہے کہ یہ پرتیک چنگ دے کر اور ساتھ میں عمران صدیقی صاحب یہ اعزاز نامہ، یہ مومنٹو، یہ یادگار کی نشان یادگار دے کر آپ کی زوردار تالیوں کے بیچ میں بہت سیٹیں ہیں، آپ سیٹوں پہ نہ لڑیں، ان نیتاؤں کو ہی لڑنے دیں چیئر پہ چھوٹ۔ آپ کی خوبصورت زوردار تالیاں ڈاکٹر ادنا صاحب کو بھی یاد رہے گا اور یہاں موجود تمام لوگوں کو یاد رہے گا۔ آپ کی زوردار تالیوں کے بیچ میں یہ خوبصورت لمحات آپ سبھی۔ ہلو، بالکل بالکل، اگلی آواز مولانا رؤوف شاہ صاحب مخاطب ہوں گے اور آج تک جو خطابات آپ کو ملے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے مولانا رؤوف شاہ صاحب۔ محترم حضرات، ہمارے موصوف صاحب کا تعارف تو ویسے سب پر آیا ہے، سب جانتے ہی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے کچھ خاص دوست جو باہر سے تشریف فرما ہے، باہر سے تشریف لائے ہیں، شعراء حضرات بھی ہیں، تو ان کے گوش گزار کرنے کے لیے یہ ہے کہ ڈاکٹر مکرم ادنا صاحب جو ہیں وہ فیض عام کے طالب علم ہیں اور ان کی خوش بختی دیکھیں کہ ان کے اساتذہ فیض عام کے پرنسپل صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب دوران طالب علمی سے ہی شعر گوئی کا شوق رکھتے تھے۔ اس زمانے میں حفیظ میرٹھی صاحب فیض عام انٹر کالج کے ہیڈ کلرک ہوا کرتے تھے اور حفیظ میرٹھی صاحب سے دنیا شعر و ادب پوری طرح واقف ہے۔ باوجود اس کے جب انہوں نے اپنی کوئی غزل یا کوئی شعر ان کے روبرو رکھا
کہ آپ کچھ اصلاحی نظر ڈال دیں، تو انہوں نے معذرت کی. بڑے پرتکلف آدمی تھے، بڑے سادہ لوہ تھے، ہنستے رہتے تھے اور یہ کہتے رہتے تھے نہیں کہتے جائیے، بہت اچھا کہہ رہے ہیں. ایک موقع سے انہوں نے ایک شعر پر ایک لفظ کو بدلنے کا مشورہ دیا تھا. ڈاکٹر صاحب نے یوں کہا تھا کہ مختصر سا ہنس دیے تھے ہم کسی مجبور پر. یہ شعر ڈاکٹر مکرم احمد ادنا صاحب کا ہے کہ مختصر سا ہنس دیے تھے ہم کسی مجبور پر، اس تبسم کی کسک پھر ایک زمانے تک رہی. واہ، یہ شعر کہا تھا دوران طالب علمی. حفیظ صاحب نے یہ کہا کہ عزیزم، یہ جو مختصر سا ہنس دیے کو ایک ذرا سا کر لو، زیادہ اچھا لگے گا. ایک ذرا سا. اب سنیے، ایک ذرا سا ہنس دیے تھے ہم کسی مجبور پر، اس تبسم کی کسک پھر ایک زمانے تک رہی. یہ اصلاح حفیظ صاحب کی. اسی طرح سے ہمارے یہاں عزیز صاحب ہوا کرتے تھے، گھڑی سازی کا کام، بڑے معروف اور استاد شورا کہیے انہیں. ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب ان کی خدمت میں یہ شعر پڑھ رہے تھے، تو وہ شعر تھا کہ جن کو پڑھ پڑھ کر کیے ہیں میں نے سجدے عمر بھر، جن کو پڑھ پڑھ کر کیے ہیں میں نے سجدے عمر بھر، لفظ کچھ اس کے خط تحریر میں ایسے بھی ہیں. واہ، یہ ڈاکٹر صاحب نے. تو عزیز صاحب نے کہا کہ برخوردار یوں کر لو کہ جن کو پڑھ پڑھ کر کیے ہیں میں نے سجدے عمر بھر، اس لفظ کچھ اس کی ہنسی تحریر میں ایسے بھی ہیں. ہنسی تحریر کر دیا. تو اس طرح سے یہ دو اصلاح تو پوری عمر پوری زندگی میں انہوں نے لی. باقی وہ خود ہی با کمال ہیں. اعلیٰ ہوتے ہوئے خود کو ادنا کہلاتے رہے، چھپے رستم ہیں. اور ایک پتے کی بات بتاؤں کہ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے رہ کر ادب کی خدمت کر سکتا ہے. ان کا کارہائے نمایاں ایک یہ ہے کہ ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، جن کو شعر گوئی کا شوق ہو وہ ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں. گویا وہ ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی ہیں، شاعری کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر. واہ واہ. موصوف کو سب سے پہلا خطاب علی گڑھ میں عین الادب کے نام سے دیا گیا 11 فروری 2018. دوسرا ایوارڈ ملا متھرا میں روح غزل کے نام سے 13 اگست 2011. تیسرا ایوارڈ فروری 2012 میں بلند شہر میں ملا شان سخن کے نام سے. اور پھر میرٹھ میں شان میرٹھ کے نام سے 7 اکتوبر کو ملا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گینیز بک میں جو مشاعرہ پتہ نہیں 1000 شاعروں کا، کتنے شاعروں کا مشاعرہ تھا، وہ 514 شاعروں کا مشاعرہ جو لگاتار 4 دن یا 104 گھنٹے تک چلا تھا. اس میں بھی ہمارے ادنا صاحب شریک تھے. ان کی غزل وہاں گئی ہے، گینیز بک تک پہنچ گئی ان کی غزل. اور آج ان تمام خوبیوں کے مالک جناب مکرم احمد ادنا صاحب کو ہم لوگ عزت کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا یہ خطاب نواز کر اپنے دل کی بھڑاس مٹا رہے ہیں. بس ہماری انہی باتوں کے ساتھ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے. ایک اور اس کے علاوہ ایوارڈ ملا تھا رائٹ وے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، وہ ہماری سنستھا دوارا دیا گیا تھا. ایک بار زوردار تالیاں ادنا صاحب کے لیے. حاضرین، یہ تھے مولانا محترم رؤوف شاد صاحب جو صاحب جشن ڈاکٹر مکرم احمد ادنا عشق آبادی صاحب کا کرامات اور کمالات گنوا رہے تھے. آئیے حاضرین، آج ہی YouTube پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں. YouTube کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا. وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں.
ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।